بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امور طبیعہ میں چوتھی چیز حرکت و سکون نفسانی ہے۔ روح کی حرکت تمام عوارض نفسانیہ کے تابع یا اس کے ساتھ ہوا کرتی ہے، خواہ یہ حرکت دل سے باہر کی طرف ہو یا اندر کی طرف۔ پھر دونوں صورتوں میں گاہی یہ حرکت اچانک اور یکلخت یعنی تیز اور قوی ہوتی ہے، اور کبھی بتدریج تھوڑی تھوڑی سست اور ضعیف ہوتی ہے۔ جب روح باہر کی طرف حرکت کرتی ہے تو اندر سردی پیدا ہو جاتی ہے۔ کبھی روح کی اس حرکت میں اتنی زیادتی ہوتی ہے کہ روح یکلخت تحلیل ہو جاتی ہے، جس سے اندر اور باہر دونوں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جس سے سخت غشی یا موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی غشی اور موت زیادہ تر خوشی کی زیادتی کی صورت میں رونما ہوتی ہے، اور جب غصہ کی صورت میں روح اگرچہ باہر کی طرف تیزی سے حرکت کیا کرتی ہے، مگر غشی اور موت اس میں کم تر ہی لاحق ہوتی ہے۔ اور جب روح اندر کی طرف حرکت کرتی ہے تو باہر سردی پیدا ہو جاتی ہے اور اندر گرمی، اور کبھی یہ اندر اس شدت سے گھٹ جاتی ہے کہ اندر اور باہر دونوں ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، جس سے سخت غشی یا موت پیدا ہو جاتی ہے۔ روح کی حرکت باہر کی طرف گاہے دفعتاً ہوتی ہے، جیسا کہ غصہ کے وقت، اور گاہے اس کی حرکت آہستہ آہستہ ہوتی ہے، جیسا کہ لذت کے وقت اور معتدل خوشی کے وقت۔ اسی طرح روح کی حرکت اندر کی طرف کبھی یکلخت ہوتی ہے، جیسا کہ شدید خوف کے وقت، اور کبھی آہستہ آہستہ ہوتی ہے، جیسے کہ غم کے وقت۔ مذکورہ اختناق اور تحلل یعنی روح کا گھٹ جانا اور تحلیل ہو جانا، جس سے موت اور غشی آتی ہے، ہمیشہ اس صورت میں ہوا کرتی ہے کہ جب کہ روح کی حرکت دفعتاً اور یکلخت خواہ اندر کی طرف ہو یا باہر کی طرف۔ کبھی یہ بھی اتفاق ہوتا ہے کہ روح ایک ہی وقت میں دونوں طرف ظاہر اور باطن میں حرکت کرتی ہے۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب کہ شرمندگی کی حالت ہو، جس میں روح پہلے تو اندر کی طرف رسوائی کے خوف سے گھٹتی ہے اور رنگ زرد ہو جاتا ہے، اور پھر عقل اور سمجھ لوٹ آتی ہے، اور وہ نادم شخص خیال کرتا ہے کہ ایسی بات میں اور بھی بہت سے لوگ شریک ہیں، جس سے روح میں خوشی پیدا ہوتی ہے، اور وہ باہر کی طرف حرکت کرتی ہے، جس سے رنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ دماغی تخیلات کے آثار عجیبہ۔ ان کے سوا کچھ اور نفسانی کیفیات بھی ہیں جس سے بدن متاثر ہوا کرتا ہے، مثلا تصورات نفسانیہ، جن کو دماغی تخیلات کہتے ہیں۔ ان خیالی اور وہمی تصورات سے طبی امور پیدا ہوتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ مزاحمت کے وقت جس شخص کی صورت کا خیال کیا جاتا ہے، بچہ اسی شخص کے مشابہ پیدا ہوتا ہے، اور انزال کے وقت جس چیز پر نظر جمائی جاتی ہے، اسی رنگ کے قریب قریب بچہ کا رنگ ہوتا ہے۔ یہ باتیں اس قسم کی ہیں کہ بعض ناواقف لوگ ان کے قبول کرنے سے انکاری ہیں، جنہیں پتہ نہیں کہ عالم وجود میں کتنی باریک اور پوشیدہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ ان میں بہت سی باتیں ایسے چھپے ہوئے راز ہیں کہ ہر شخص کی عقل انہیں باور کرنے اور ایمان لانے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ دوسرے لوگوں کے سامنے یہ حالات بطور واقعات کے پیش آیا کرتے ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں کی معلومات کچھ گہری ہیں، وہ ان باتوں کا انکار اس طرح نہیں کرتے کہ ان باتوں کے وجود کو ناممکن قرار دے دیں۔ تصورات وہمیہ کے آثار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص سرخ چیزوں کی طرف زیادہ دیکھتا ہے اور غور کرتا ہے تو اس طرف خون کی حرکت ہو جاتی ہے، بشرطے کہ اس شخص میں پہلے سے اس کی استعداد موجود ہو۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ نکسیر والوں کو سرخ چیزوں کی طرف دیکھنے سے منع کیا جاتا ہے۔ لہذا یہ بھی اسی قبیل سے ہے کہ کوئی شخص ترشی کھا رہا ہو اور اس سے دوسرے شخص کے دانت کھٹے ہو جائیں۔ اسی طرح کسی شخص کے درد اور دکھ کو دیکھنے سے اسی قسم کا درد گاہے دیکھنے والے کے عضو میں ہو جاتا ہے۔ بعض رقیق القلب لوگ ایسے ذکیل ہوتے ہیں کہ جب کسی جانور کو چابک مارا جاتا ہے تو وہ اسے برداشت نہیں کر سکتے،
اور ایسا محسوس کرتے ہیں گویا ان کے بدن پر چابک پڑ رہا ہو۔ چنانچہ علامہ گیلانی حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق یہی روایت بیان کی کہ ان کے بدن پر ایسی حالت میں چابک اور کوڑے کے نشانات تک پیدا ہو جاتے تھے۔ کرشی نے حکایت بیان کی کہ کچھ لوگوں نے سفر کیا جو دموی مزاج کے تھے۔ راستہ میں کہیں چوروں کی ایک جماعت مل گئی جس نے بعض مسافروں کو قتل کر ڈالا اور بعض لوگوں کو لوٹا۔ چنانچہ ان میں سے جو بچے وہ دموی مزاج سے سداوی ہو گئے۔ نیز ایک دوسرے شخص کے متعلق علامہ کرشی نے حکایت بیان کی کہ وہ کئی سال سے کسی مزمن مرد میں گرفتار تھا۔ اتفاقاً سانپ اسے کاٹنے کے لیے دوڑا، وہ شخص ڈر کر بھاگا جس سے اس کا درینہ مرد یک لخت جاتا رہا۔ اسی طرح قریب الموت عاشق کے شدید امراض کا لقائے محبوب سے دور ہو جانا بھی ہے۔ بعض اوقات خوشی کی زیادتی سے انسان مر جاتے ہیں اور اکثر اوقات بعض عاشق اچانک معشوق کے دیکھنے سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کو غصہ کے وقت کئی گنا ان کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ بعض پاک نفوس کی قوت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ عالم کے اجسام میں تصرف کر کے انہیں متی و منعقاد بنا لیتے ہیں۔ نظر لگ جانا بھی انہی آثار و خیال و وہم کے قبیلہ سے ہے۔ گیلانی: جس طرح بدن نفس سے متاثر ہوا کرتا ہے اسی طرح نفس بھی بدن سے متاثر ہوا کرتا ہے، کیونکہ جو مزاج اور جو خلط بدن میں غالب ہوتی ہے وہ اپنے مناسب نفس میں اخلاق پیدا کر دیتی ہے۔ چنانچہ جب خشکی یا سوداوی خلط غالب ہوتی ہے تو خوف، وحشت اور برے خیالات پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب صاف اور بہترین خون کی زیادتی ہوتی ہے تو فرحت اور سرور حاصل ہوتے ہیں اور حوصلے بلند ہو جاتے ہیں۔ جب مزاج میں گرمی اور صفرا کی زیادتی ہوتی ہے تو نفس میں بہادری اور تیزی آ جاتی ہے، اور جب رطوبات اور بلغم زیادہ ہو جاتا ہے تو بزدلی، کاہلی اور سستی پیدا ہو جاتی ہے۔